السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ تشبیہ تمثیل کا قاعدہ اور تمثیل اور غیر تمثیل میں جو فرق ہے اس کو اور اس کی مثالوں کو یاد کر لو گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اسے یاد کر لیا ہوگا۔ چلیے اس کی کچھ تمرین لگا لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 سے پرانے نسخے میں صفحہ نمبر 44 کھولیے، تمرین لگاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے اجعل کل تشبیہین مما یاتی تشبیہ تمثیل، آنے والے ہر دو تشبیہوں میں سے ہر ایک کو تشبیہ تمثیل بناؤ۔ یعنی اس میں دو الگ الگ تشبیہیں دی ہوئی ہیں اور انہیں اس طرح سے سیٹ کر دینا ہے کہ یہ تشبیہ تمثیل بن جائے۔ میں بتاتا ہوں ایک کو اور آپ اس پر غور کریں، اور ایک کو میں سیٹ کر دیتا ہوں، باقی اسی طرز پر آپ سیٹ کر لیجئے۔ ہے الناس کرکاب السفینہ، لوگ کشتی کے سواروں کی طرح ہیں۔ دوسری تشبیہ ہے الحوادث کبحر مضطرب، حادثات یہ کس طرح ہیں؟ موج مارتے ہوئے مضطرب دریا کی طرح، مضطرب سمندر کی طرح، ایسے سمندر جس میں اضطراب ہو، جو شانت اور ٹھہرا ہوا نہ ہو۔ حوادث اسی طرح ہے۔ یہ دو تشبیہیں الگ الگ ہیں اور ان کو ایسا جوڑو آپس میں کہ یہ تشبیہ تمثیل بن جائے۔ پھر سے بتاتا ہوں، الناس کرکاب السفینہ یہ ایک تشبیہ ہے، اور الحوادث کبحر مضطرب یہ ایک تشبیہ ہے۔ تو اسے آپ ایسا جوڑیں، ایسا بنائیں کہ یہ تشبیہ ایک تشبیہ بنے، دو تشبیہ الگ الگ نہیں، دونوں تشبیہوں کو ایسا جوڑ دو کہ ایک تشبیہ بن جائے، اور وہ جو ابھی یہ تشبیہ غیر تمثیل ہے ایسا جوڑو کہ تشبیہ تمثیل بن جائے۔ چلو میں ایک آپ لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں، آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ دونوں کا مشبہ ایک ساتھ جوڑ دو اور دونوں کا مشبہ بھی ایک ساتھ جوڑ دو، پھر تشبیہ تمثیل بن جائے گی۔ جیسے کیسے؟ الناس فی الحوادث کرکاب السفینۃ فی بحر مضطرب۔ اس جملے کو پڑھو اور غور کرو کہ کیا حالت ویسے نہیں بنتی ہے؟ کیا منظر کشی کسی طرح سے کسی حد تک منظر کشی نہیں ہو جاتی ہے؟ اگر آپ کو جواب ملے کہ منظر کشی کسی حد تک ہو گئی تو اس کا مطلب تشبیہ تمثیل ہو گیا، یہ جملہ بن گیا۔ دیکھو، الناس فی الحوادث، لوگ حوادث میں، حادثات، کوئی حادثہ ہو جائے، اچانک سے زلزلہ آ جائے، اچانک زلزلہ آ جائے، بھونچال آ جائے، تو حوادث میں لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں اور کشتی کہیں بھنور میں پھنسنے والی ہو، مضطرب اضطراب والے دریا میں، مضطرب دریا میں کشتی کے سوار ہوں، سب چیخیں ہوں گی، دوڑیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، تو آندھی طوفان یا زلزلہ آ جائے تو لوگ جیسے بھاگتے ہیں اور چیخیں سنائی دیتی ہیں، لوگوں میں افراتفری ہوتی ہے، کسی کا ذہن ٹھکانے نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بحر مضطرب میں کشتی کے سوار ہوں تو ایسے ہی حالت ہوگی، تقریباً منظر ایک بنے گا نا؟ تو اسی کو یہ دونوں تشبیہ، دونوں الگ الگ غیر تمثیل کی تشبیہ ہیں، لیکن ان دونوں کو جوڑ دیا گیا اس ڈھنگ سے کہ یہ تشبیہ تمثیل بن گئی۔
आप ऐसे जोड़ोगे, अन्नासु फिल हवादिस करुक्काबि सफीनत फी बहरिन मुस्तरिबिन। हादसात में लोग ऐसे होते हैं जैसे मुस्तरिब समुंदर में कश्ती के सवार लोग होते हैं। जो हालत इनकी बनेगी, जो सूरत इनकी बनेगी कि चीखें, एक सूरत बनेगी कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होंगे, हैरान और परेशान होंगे, और बिल्कुल एक क़यामत का मंजर दिखेगा। तो जैसी सूरत यहाँ बनेगी वही सूरत मुस्तरिब दरिया में कश्ती के सवारों की बनेगी। जो हालत और जो सूरत हादसात में लोगों की बनती है, आंधी तूफान ज़लज़ले में जो सूरत जो हालत बनती है लोगों की, वही हालत और वही सूरत मुस्तरिब दरिया में कश्ती के सवारों की बनेगी। तो ये तशबीह तमसील बन गई। मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, इसे कुछ देर सोचो, ना कर पाओगे तो फिर मैं करके बताता हूँ। अश्शैबु कस्सुबही, शैब के माने बुढ़ापा। हम यहाँ कुछ बाल में काले बाल में कुछ सफ़ेद बाल लेते हैं। शैब के माने सफ़ेद बाल। सफ़ेद बाल ये सुबह की तरह है। किसी के सर में काले बालों में और कुछ बाल सफ़ेद हो जाए तो जैसे रात के बीच में सुबह हो गई हो, चारों तरफ काले काले बाल हों और बीच में 10-20 बाल, 1-2 बाल सफ़ेद हो जाएं, चमकें, वो उसकी सफ़ेदी चमके, तो जैसे रात में सुबह हो गई हो। ठीक है, अब आप बनाइए। अश्शैबु कस्सुबही, शैब सफ़ेद बाल ये सुबह की तरह है। अश्शअरुल फाहिमु कल्लैल, और काले बाल ये रात की तरह है। सफ़ेदी को सुबह से तशबीह दी जा सकती है और काले बालों को रात से तशबीह दी जा सकती है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आप ये गौर करो, ये देखो कि यहाँ अलग अलग जुमला है, यहाँ जुमला अलग अलग है, और जब अलग अलग तशबीह के जुमले हैं तो ये तशबीह तमसील नहीं बनी हुई है, तब ये तशबीह गैर तमसील है। लेकिन आपसे मुतालबा यहाँ किया जा रहा है कि ऐसा जोड़ो इसको कि ये तशबीह तमसील बन जाए और 2 तशबीह का जुमला ना बने, बल्कि 2 को काट पीट करके एक जुमले, एक तशबीह के एक जुमले में आपको सेट करना है। सेम सूरत सेट करने की वही होगी जो आपने पहले में जोड़ा है। दोनों के मुशब्बा को एक साथ जोड़ दो और दोनों के मुशब्बा बिही को एक साथ जोड़ दो, बस एक सूरत, एक मंजर बन जाएगा। मुशब्बा बिही में वही मंजर दिखेगा जो मुशब्बा में दिखता है। मुशब्बा बिही की वही हालत होगी जो मुशब्बा की हालत होती है। चलो, मुमकिन है आपने लिख लिया हो, आप समझ गए हो, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ। एक तशबीह बनेगी अश्शैबु फिश्शअरिल फाहिम कस्सुबह फिल लैल। एक तशबीह बन गई है, एक जुमला, तशबीह का एक जुमला बन गया। वो दोनों अलग अलग जुमले थे तशबीह के, वो दोनों तशबीह के अलग अलग जुमले थे और यहाँ तशबीह का एक जुमला बन गया है। अश्शैबु फिश्शअरिल फाहिम, काले बालों में शैब, सफेदी। कैसे है? कस्सुबह फिल लैल, जैसे रात में सुबह हो। क्या खूबसूरत तशबीह है, मंजर कशी भी है और बेहतरीन मंजर कशी भी है। चलो, ये भी हो गया। एक और है अल असिन्नतु कन्नुजूम, नेज़े, नेज़े तलवार, नेज़े तलवार से एक हथियार से, नेज़ा भी एक हथियार है। चमचमाते हुए नेज़े फौजियों के हाथों में हो, बिखरे हुए हों, बहुत सारे नेज़े लोग अपने हाथों में लिए हों, ये जैसे ये चमकते हैं सितारों की तरह। और एक है अल क़ताम कल्लैल, गर्दो गुबार रात की तरह है, जैसे गर्दो गुबार, धुआं, गर्दो गुबार हो बहुत सारा, तो बिल्कुल रात का मंजर किसी तरह से पेश होने लगेगा। यहाँ 2 अलग अलग तशबीहात हैं, इन दोनों को उसी तर्ज पर जोड़ो जिस तर्ज पर कि अभी इन दोनों को जोड़े हो। तो
ایسے ہی جڑے گا الاسنۃ فی القطامی، گرد و غبار ہو، فوجی چل رہے ہوں اور ان کی گاڑیاں ہوں یا ان کے گھوڑے ہوں، گاڑیاں نہیں بلکہ گھوڑے ہوں، اور ان گھوڑوں، کیونکہ گاڑیوں کے دور میں نیزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اور بم وغیرہ کی ویلیو ہے، یہ گھوڑے ہوں اور ان کی وجہ سے، ان کے دوڑ دھوپ کی وجہ سے، فوجوں کے دوڑ دھوپ کی وجہ سے گرد و غبار آسمان کو چھو رہا ہو، ایسے میں، ایسے گرد و غبار میں نیزے کیسے دکھیں گے؟ کیسے ہیں؟ کالنجوم فی اللیل، جیسے رات میں ستارے ہیں۔ گرد و غبار سے اندھیرا ہوتا ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، جیسے رات میں ستارے ہیں۔ یہی منظر بنے گا، یہی تصویر بنے گی۔ دونوں مشبہ کو جوڑ دو، دونوں مشبہ بہی کو جوڑ دو، بس بات بن جائے گی۔ یہ دو الگ الگ تشبیہ کے جملے ایک ہی تشبیہ کے جملے میں سیٹ ہو جائیں گے۔ القمر کوجہ الحسناء، چاند یہ حسینہ کے چہرے کی طرح ہے، ایک تشبیہ۔ البحیرۃ کالمرآۃ، اور جھیل آئینے کی طرح ہے۔ جھیل ہو، صاف ستھرا پانی ہو اس کا، ویسے بھی لوگ اپنی شکل دیکھ لیتے ہیں پانی میں بھی، تو جھیل آئینے کی طرح ہے۔ دو الگ الگ تشبیہ ہے، ان دو الگ الگ تشبیہات کو آپ کو ایک تشبیہ بنانی ہے، ان دو الگ الگ تشبیہات کو آپ کو ایک تشبیہ بنانی ہے، اور اس طرح سے بنانی ہے کہ تشبیہ تمثیل کا ایک جملہ بن جائے۔ جو طرز جوڑنے کا ہے، جو اس سے پہلے آپ نے جو جوڑے ہیں، آپ ایسے ہی جوڑو گے تو پھر اسی طرح سے تشبیہ بن جائے گی۔ چلو میں جوڑتا ہوں۔ القمر فی البحیرۃ، جھیل میں چاند کا عکس دکھائی دے، تو جھیل میں چاند، جھیل میں چاند کا مطلب کہ جھیل میں چاند کا عکس دکھے، وہ کیسے ہے؟ کوجہ الحسناء فی المرآۃ، جیسے آئینے میں حسینہ کا چہرہ ہو، چہرہ بھی گول ہو سکتا ہے کسی حد تک، تو ٹھیک ہے، وہاں مراد خوبصورتی ہے۔ تو منظر کیا ہے؟ جھیل میں چاند جیسے ہے، جو صورت بنتی ہے جھیل میں چاند کی، وہی صورت کہہ رہے ہیں بن رہی ہے آئینے میں حسینہ کے چہرے کی، کسی خوبصورت عورت کے چہرے کی بن رہی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دو الگ الگ تشبیہات کو جوڑ کر کے ایک تشبیہ بنائی گئی ہے، اور سبھی تشبیہات تمثیلیہ بن گئی ہیں۔ ٹھیک، سب تشبیہ تمثیل بن گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگلی تمرین کے لیے کل پھر انشاءاللہ یا اگلے روز، کل 2 گھنٹے نہیں ہے، اگلے ہفتے میں پھر بحث کریں گے، اس کو سمجھ لو گے، یاد کر لو گے اور ذہن نشین کر لو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔